پارٹی کو چلی گئی ہے چکری صاحب کو ایک پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ ہم نے جب پاکستان کی آواز آئی تو دل کھل کر کے کھڑے تھے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے، اور ہماری سپورٹ اور ان لوگوں کی سپورٹوں کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی کامیابی عطا کی ہے، اور جو 75 سالوں میں جو ہمارا مقام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اوور نائٹ چینج کر دیا۔ اس میں پاکستان کی 25 کروڑوں عوام کی یکجہتی دعائیں شامل تھیں، اس میں ہمارے لوگوں کی، تو ہم کبھی بھی ایسا کوئی اقدام نہ کریں گے، نہ کبھی یہ ہو سکتا ہے۔ خان صاحب نے کیٹیگری کے لیے ہمیشہ کہا ہے ملک ہمارا، فوج ہماری۔ جی صاحب یہ بتائیے گا 5 مارچ سے نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہے تھے، آپ کی خواہش تھی، پی ٹی آئی کی خواہش تھی یہ نوٹیفیکیشن ہو، اب دونوں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں۔ جو 8 فروری کا پروگرام ہے آپ کا، کیا اس سے کوئی نظر ثانی ہوگی؟ کیا محمود خان اچھے نے کل جو تقریر کی ہے اس میں بھی انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ہم جائز اور جو مناسب جو قانون سازی ہے اس پر حکومت کا ساتھ دیں گے، تو آپ کی تو خواہش ہمیں سے رہی کہ معاملات ٹھیک طرف جائیں، تو اب جب معاملات ٹھیک طرف جا رہے ہیں تو کیا 8 فروری کے احتجاج پہ نظر ثانی ہوگی؟ دیکھیں، جہاں تک ان دونوں کی نوٹیفیکیشن کا ہے تو میں اس کو بڑا اچھا اقدام سمجھتا ہوں، اور بڑا اچھا نیک شگون ہوگا انشاءاللہ جمہوریت کے لیے، ایمانوں کی مضبوطوں کے لیے، اگرچہ یہ ہمارا حق تھا اور بڑا ڈیلے ہو گیا تھا، لیکن دیر سے صحیح، لیکن بہتر الحمدللہ یہ فائنلی ہو گیا۔ اب جب کہ یہ ہو گیا ہے بہتر ہے، اور وہ دونوں بڑے سیزن پولیٹیشنز ہیں اور بڑے سینسیبل لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اچھے اقدامات کریں گے، اور کل ان دونوں کی جو سپیچز ہیں وہ انہوں نے بھی اچھا پیغام دیا ہے، اور قوم کو یونیفائنگ کرنے کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ جی قوم جب ڈیوائیڈ رہے گی اور ان کے پاپولر لیڈر جیل میں رہیں گے، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوگی اور آپ اس قسم ڈیوائیڈ کریں گے، اور میں نے کل بھی کیٹیگریکلی لکھا ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن حکومت اگر ایک ہاتھ سے ہاتھ ملا رہی ہیں اور دوسرے ہاتھ سے مکہ دے رہی ہے تو حالات بہتر کیوں ہوں گے؟ ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ دونوں ہاتھ ملائیں نا، پھر مکے کو روکے، اس لیے جو آپ مکے لگائیں گے تو پھر تو لوگ احتجاج تو کریں گے۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو 8 تاریخ کی جو ہے یہ ہمارا ایک سمبولک ڈے ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا تھا، دنیا یہ جانتی ہے، اس لیے ہم اس دن جو ہے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کریں گے، لیکن یہ پرامن ہوگا، اور سارے ہمارے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جی وہ شٹر ڈاؤن کرے، ویل جیم کرے، اور یہ بھی احتجاج کے سر آخر میں یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی چیئرمین ہیں آپ، الیکشن کمیشن نے آپ کو ڈس آن کر دیا، اور جو اہم سیٹیں ہیں سینٹ ہو یا پارلیمنٹ تو وہ سیٹیں بھی پی ٹی آئی سے پشتون ملی عوامی پارٹی کو چلی گئی ہے چکری صاحب کو ایک بات مسلم تو پی ٹی آئی کو نہیں، دیکھو پی ٹی آئی کا وجود یہی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور خان صاحب کو کسی نشان کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نام نکالو، اور خان صاحب کے لیے سارے لوگ آئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو کیس ہے وہ ابھی بھی الیکشن کمیشن میں پڑا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس پہ فیصلہ کرنا تھا، لیکن ایک اسٹے کی وجہ سے وہ میٹر پینڈنگ ہے۔ جو ہم نے الیکشن سے ریلیٹڈ الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا تھا، میرے پاس جو لوگ طریقہ کار یہ ہے کہ جو الیکٹ ہو کے آئے وہ پارٹی جوائن کر سکتے، جب انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی میں نے الیکشن کمیشن کو بھیجا، الیکشن کمیشن نے مجھے واپس لیٹر لکھا کہ چونکہ یہ میٹر ہائی کورٹ میں سب جوڈس ہے، لہٰذا اس وقت ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتے، تو وہ میٹر رہا۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ایونچولی ہمیں ملے گا۔ کہاں تک درست ہے کہ جو نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں اس میں میاں نواز شریف کا کردار ہے؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں اس کا بالکل کوئی انہوں نے آبویسلی وہ اپنے پارٹی کے رہبر رہنما ہے، اگر انہوں نے پوچھا آپس میں مشورہ ہوا ہوگا، لیکن میں اسپیکر صاحب کا مشکور ہوں، یہ ان کے پاس گئے تھے، یہ میٹر ہائی کورٹ میں تھا، وہ ڈاکومنٹیشن جب ہم نے فائل کی تو اسپیکر صاحب کی ثوابدید ہے، اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کیا ہے، میں اسپیکر ایاز صادق صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے کیا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ کسی اور کا رول ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔